اب دوسرا سوال تھا ہمارے بھائی کا اذان قبر کا. تو دیکھیے امام ابن حجر المکی کہتے ہیں کہ اذان قبر حدیث سے استنباط کی گئی ہے. دیکھیے شریعت میں ہر چیز بے عینی رسول سے ایز اٹ از نہیں ملیں گی آپ کو. ایک اصول و ضابطے ہوتے ہیں. میں لائر ہوں, میں اپنے لا کی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں. قانون میں ہر بات کا فیصلہ قانون کی کتاب میں نہیں ملے گا ایز اٹ از. کسی نے ایسا کیا اور ویسا کا ویسا ہی فیصلہ مل جائے ایز اٹ از, ایسا نہیں ملتا ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے, وکیل محنت کرتا ہے. سن 1920 میں یہ ہوا تھا ایک کیس, اس کا جو ہے ڈیسیجن یہ ہوا تھا, 1905 میں یہ ہوا اور 1906 میں یہ ہوا. بہت سارے ڈیسیجنوں سے پھر وہ ایک چیز کو نکالتا ہے اور جج کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میلارڈ سن اس میں ایسا ہوا, اس میں یہ تھا, اس میں یہ تھا, اس میں یہ تھا. اب سارا مکس ملا کے اس نے ایک مجموعہ بنایا کہ میلارڈ میرا وکیل ایسا, میرا جو کلائنٹ ہے وہ ایسا ایسا, یہ بری کر دیجیے. تو ایز اٹ از نہیں ملتا. ویسی شریعت میں بھی کچھ اصول وہ ہے کہ رسول اللہ نے اصول بنائے, اس اصول کی بنیاد پر احکام صادر کیے جاتے, ایز اٹ از نہیں ملے گا. تو کچھ وہابی لوگ جو ہے ہر بات میں بولتے رسول نے کیا کیا, تو ہم کہتے بہت سے کام وہ جو ہے جو تم کرتے ہو لیکن رسول نے نہیں کیا. مثال کے طور پر جس انداز میں ابھی تقریر کر رہا ہوں, رسول نے کبھی ایسی تقریر نہیں کی کہ اسٹیج لگایا گیا ہو اور مجمع بیٹھا ہو اور اس طرح سے باقاعدہ جلسے پروگرام ہوئے. تم مدرسے کھولتے ہو, رسول اللہ نے کبھی کوئی مدرسہ کھولا ہی نہیں. مسجد پکی بناتے ہیں, رسول نے کبھی مسجد پکی بنائی نہیں بلکہ منع کیا, کہا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ اپنی عبادت خانوں کو پکا اور مضبوط بنا لیا اور خوشنما بنایا, منع کیا. لیکن آج سب بنا رہے. اس کے بعد رسول اللہ نے کے زمانے میں قرآن لکھا نہیں گیا, جمع نہیں کیا گیا. آج قرآن جمع شکل میں, کتابی شکل میں. حضور کے زمانے میں کوئی صحابی عربی گرامر پڑھنے نہیں بیٹھتا تھا. آج صرف و نحو کے اصول پڑھائے جاتے ہیں, جب تک نہیں پڑھو آپ قرآن اور حدیث نہیں پڑھ سکتے. تو حالات زمانے کے حساب سے چیزیں آپ نے لائی, لیکن جب تک وہ بدعت اور غلط نہیں ہوتی, جب تک وہ شریعت سے ٹکرائے نہیں. اصول یہ ہے کہ بدعت اسے کہتے ہیں جو کسی سنت سے ٹکرائے, کسی سنت کی مخالفت کرے. تو اذان قبر حدیث سے ثابت ہے لیکن بے عینی ثابت نہیں ہے. اب کیسے ثابت ہے دیکھیے, سنیے. صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے کتاب الاذان میں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے الفاظ شیطان پر اتنے بھاری پڑتے ہیں کہ یہ گوز مارتا ہوا, یعنی پیچھے سے ہوا خارج کرتا ہوا, پادتا ہوا 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. جہاں اذان ہو رہی ہے اس جگہ سے 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. اس کو اذان کے الفاظ برداشت نہیں ہوتے شیطان کو. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, صحیح حدیث ہے, سب نے لکھا ہے اس کو. اس کے بعد دوسری حدیث دیکھیے جس کا نام ہے صحیح کیا نام ہے, امام حاکم ترمذی. امام حاکم ترمذی محدث گزرے, ان کی حدیث کی کتاب ہے جس کا نام ہے نوادر الاصول. نوادر الاصول کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں, اور یہی حدیث امام جلال الدین سیوطی لقط المرجان فی احکام الجان کے اندر نقل کرتے ہیں. پھر یہی حدیث اور بھی علماء نے نقل کی بہت ساروں نے, وہ یہ کہ حضرت سفیان جو محدث ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا, حدیث یہ پہنچی کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو شیطان قبر میں آتا ہے, اور فرشتے جب سوال پوچھتے ہیں مردے سے, کہتے ہیں من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ تو نور کی شکل میں آتا ہے, روشنی کی شکل میں آتا ہے, اور کہتا ہے کہ کہہ دے میں تیرا خدا ہوں, میں تیرا رب ہوں. بندہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے, کہہ دیا تو میرا خدا ہے, گمراہ ہو گیا. تو اس حدیث نے بتایا کہ قبر میں شیطان آتا ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر, چلیے ابھی تو سیاستہ میں یہ حدیث کی کتاب, سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ جب بھی وہ کسی مردے کو قبر میں رکھتے تو دعا یہ کرتے کہ رسول اللہ کی ملت پر, اور اے اللہ اس کو شیطان کے وسوسے سے بچا. صحابہ نے پوچھا آپ یہ دعا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ کو مردہ رکھتے وقت ایسی ہی دعا کرتے ہوئے سنا. تو حضور کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے حضور نے ایسا کہا, حضور نے ایسی دعا مانگی, کیا اے اللہ میری ملت پر, حضور کے اسلام دین پر, اور اس کو شیطان کے وسوسوں سے بچا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان قبر میں آتا ہے تبھی تو دعا کی جا رہی ہے. تو یہ حدیث نے بتایا قبر میں شیطان آتا ہے. پہلی حدیث نے بتایا اذان سے بھاگتا ہے. تو علماء نے کہا کہ اگر قبر پر دفن کے بعد اذان دے دی جائے تو اذان کی برکت سے یہ بھاگ جائے گا, بھاگ جائے گا تو بہکائے گا نہیں. پھر اذان سے فائدے ہیں. فائدے کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب سوال ہوتا ہے من ربو کا, تیرا رب کون ہے, تو مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو مردے کو وہ سن کر یاد آتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جو عظیم ہے, جو بڑا ہے. ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟
اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ. اسے یاد آتا ہے، کہتا میں گواہی دیتا تھا، دین اسلام ہے جس میں میں گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، رسول اللہ کے بارے میں اس دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس کو یاد آتا ہے، کہتا ہے یہ محمد ہے جو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سوال کے جواب بھی سکھاتے ہیں. اور کوئی اگر بد عقیدہ آپ سے اعتراض کرتا ہے تو اس کو ایک بات بولی مانتے ہیں بولنا، وہ ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی ملفوظات عزیزی میں وہ فرماتے ہیں قبر پر اذان دینا زمانے قدیم سے رائج ہے، یعنی بہت پہلے زمانے سے چل رہا ہے، آج سے نہیں ہے یہ. تو بہرحال یہ جائز ہے اور بہتر ہے. اب رہ گیا تیسرا سوال کہ میں کیا کروں، تو سنیت پر قائم رہیے، سنی علماء سے آپ کانٹیکٹ میں رہیے، بزرگان دین سے وابستہ رہیے. اور ایک بات میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، بلکہ ہر سنی کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں، ہر سنی کے لیے کبھی بھی یاد رکھیے، کوئی بھی بد عقیدہ کوئی شبہات کی بات ذہن میں ڈالے تو اپنے دماغ سے جواب تلاش کرنے کی ہرگز مت کوشش کیجیے، پہلے اس کو علماء کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے. یہ عادت بنا لیجیے اپنی. اگر ہم اپنے دماغ سے سوچیں گے تو اتنا علم ہمارے پاس نہیں ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا جواب موجود ہے علماء کے پاس، ہمیں نہیں معلوم، تو ہمارا نہ ماننے کی بنیاد پر ہم گمراہ ہو جائیں گے. لیکن علماء سے پوچھ لیں گے، جواب مل جائے گا، ہماری تشفیع ہو جائے گی. تو یہ عادت بنائیے کہ جب بھی کوئی بد عقیدہ کوئی شبہ ڈالے تو یہ مت سوچے یار صحیح تو کہہ رہا ہے، یار وہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے، وہ شیطان ہے. آپ علماء سے پوچھئے تو پھر وہ شیطانی وسوسہ دور ہو جاتا ہے، پھر جواب جب آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو